بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں غلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز میں موجود ہوں سر خیبر پختونخوا ہاؤس KPK ہاؤس میں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرے گی، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور خاص طور پہ جو 3 نشستوں کے حوالے سے قاضی فیض صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اس پر ابھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے اور آپ کو ہم براہ راست IRK نیوز پر دکھائیں گے۔ تھینک یو۔ ہم بسا اوقات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پرسن میں اپنا لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات ہم نے بار بار کہا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کی ایک جسٹس گلزار صاحب کے انڈر 5 رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کی معرفت کے تمام کیسز سے علیحدہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکے۔ تو ہم ونس اگین ایک ریٹریٹ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو ان تمام بینچز سے علیحدہ کریں جو کہ PTI یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہی ہیں۔ بلال صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک افیکٹی ہیں اس کے، میں چاہوں گا کہ یہ 2-3 منٹ میں اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم سب جو ہے آپ کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچے، اور اس کے بعد میں اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اور صرف اس میڈیا کے تھرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے، مجھے تو قاضی صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی، لیکن قاضی صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلواڑ کر دیا۔ اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد MNA بن کے اسمبلی میں آ کر ڈیسک بجانا نہیں تھا۔ میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا، کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا، ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا۔ مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ 1,17,000 ووٹر میرے حلقے کے، جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد MNA ہوں اس اسمبلی میں تھا، اور انشاءاللہ واپس لوٹ کر آؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس کو آج کے دن تک اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا گیا۔ مجھے دکھ ہے ان 1,17,000 ووٹروں کی دن رات محنت کا، کاوشوں کا، جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے، وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں۔ میرے پارٹی لیڈران نے اعتماد کا اظہار کیا، میرے پہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا، اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے حلقے کی عوام نے کیا تھا، میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا رہوں گا۔ وزیر اعظم کون بچائے گا پاکستان؟ اور باقی میری کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے، میری باتیں ہیں ملک صاحب، بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ میرے لیڈران بات کر چکے اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیتی میں بیان کر سکتا ہوں، وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ میں واحد دوسرا MNA تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں، لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بوسٹر، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ہمت ملتی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے نہیں، اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے سودہ اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن، ایک نئی انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے پہ اس وقت آج کے دن تک 47 FIR ہیں۔ میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد MNA ہوں کہ جو ابھی تک اپنے حلقہ، اپنا ضلع گجرانوالہ میں نہیں جا سکتا۔ صرف مقصد کیا ہے ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ورکر، عمران خان کے MNAs MPs عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سیٹ کیا، ایسی ہزاروں بھی سیٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs MPs سینٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر دیں گے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دو نکتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریکیوزل کی اپلیکیشن دے چکی کہ آپ کی جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور احساسات ہماری پارٹی کی ایگزسٹنس کے حوالے سے ہے، وہ
مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسز سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں، اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی جو اوپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقاً قانوناً کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں؟ تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں، ہم نے پھر بھی قانون کے احترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی، جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی، وصول بھی نہیں کی۔ آپ ہم سے جب ہمارا بیٹ چھین لیتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلوں میں آبزرویشنز آپ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ مناسب تھا، ججز یہ کرتے آئے ہیں، جس وقت اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے، اس قسم کا چیز واضح ہو جائے، ججز خود اپنے آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسٹس آف پاکستان کے ریفیوزل کے حوالے سے، اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا، آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا، ہم نے آپ کو کیا، مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا، نہیں لی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا، اور ہم یہ حق بجانے میں کہنے پہ، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، بار بار کہہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے ری کاؤنٹنگ تھی جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا، جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیے، ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار 18 امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ اس کے بعد کارڈن کیا گیا پولیس کی مدد سے، اس کے بعد ہمارے ایم این ایز وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور ان کی اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی، جو آپ کو پتا ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اگر اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے، پولیس نے نہیں جانے دیا۔ اس دوران مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی، یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلال اعجاز صاحب تھے، دوسرے ایم این اے بھی میرے ساتھ تھے، میں خود الیکشن کمیشن کے آفس جس وقت وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے، آئے یہ اور ہم 2-3 لوگ الیکشن کمیشن کے آفس گئے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، ویڈیو شیئر کی سیکرٹری کے ساتھ، میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کوئی ایکشن لیں، مگر نہیں لیا گیا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ان آروز کو سزا ملے گی۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی او کو نوکری سے فارغ کرواتے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈپٹی کمشنر کو نوکری سے فارغ کراتے۔ ہر وہ شخص کسی اردری سے لے کے اوپر تک جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور ٹھپے لگانے میں وہ تھا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی، یہ جو 2/3 دلانے کے حوالے سے، مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے، اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکیشنز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا الیکشن کمیشن، اتنی بڑی تنخواہیں، اتنی مراعات، پورے 5 سال بعد ایک الیکشن، یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دے لیتے، کوئی ہلدے جلدے تو صحیح، یہ ہلدے جلے بھی نہیں۔ آخری بات کروں گا، لیاقت چٹھا ہی سیڈ کہ پھانسی لگانی چاہیے۔ پتہ ہے نا آپ کو، یاد ہے آپ دوستوں کو، ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 بندوں کو آپ پھانسی لگا دیں، جس میں وہ چیف جسٹس کا بھی ذکر کرتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے؟ کیوں وہ غائب ہے؟ اس کو پروڈیوس کریں، اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام، ایک کمشنر لیول کا آدمی جو ہے، چیف جسٹس جیسے بڑے عہدے کے اوپر، چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بروٹیلٹی ہے، یہ بدماشی ہے، اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، عوام کو مجبور کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے، اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہے وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں، اور وہ لیجسلیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے یہ نامناسب ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اپنے ان اداؤں پہ، اپنے ان رویوں پہ، یہ جو ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے۔ مت انتشار، یہ لوگ کہتے ہیں نا انتشار ہوتا ہے غلط فیصلوں سے، ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، اور یہ فیصلہ تو
جو بول رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی بہت ہی بول رہا ہے. اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں ایک ایک دن جس میں وہ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوگا اس سے ہمیں آپ کی انٹینٹ کا پتہ لگے گا. جی بالکل، آپ نے پریس کانفرنس جو ہے وہ سماعت کی اور انہوں نے پسند تحریک انصاف نے ایک واضح طور پر موقف اپنایا ہے کہ جو قاضی فیضی صاحب نے ایک ڈیسیجن دیا ہے سیٹوں کے حوالے سے، اور یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں انصاف کا جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں اور انصاف سے بھاگ رہے ہیں، اور قاضی فیضی صاحب اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ سیٹیں جو انہوں نے بھاری اکثریت سے جیتی تھیں ان کو اس فتح کو شکست میں بدل کر مسلم لیگ نون کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.